ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اردو کے مشہور شاعر فیض احمد فیض کے حوالے سے بات کریں گے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو شاعری والا ماحول، ادبی ماحول وراثت میں ملا، کیونکہ آپ کے والد بھی شاعر تھے اور پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، اور ایک علم دوست انسان تھے جو علم سے محبت رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیض کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی، اور فیض کے گھر کے قریب ایک حویلی تھی جہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے اور بڑے بڑے شاعر اس مشاعرے میں شرکت کرتے تھے، اور فیض کو بھی کبھی کبھی مشاعروں میں شرکت کا موقع مل جاتا تھا، اور اسی طریقے سے فیض شاعری کی طرف راغب ہوئے۔ ان کی شاعری کی ابتدا کی جائے تو ابتدائی شاعری میں رومان بھی ہے اور وجدان بھی ہے، لیکن بعد میں جب اس نے زندگی کے کڑے مراحل کا سامنا کیا، اس کے سامنے کچھ دکھ آ گئے، غم آ گئے، اس نے قید خانے میں زندگی گزاری، تو اسے معلوم ہو گیا کہ مجھے کن موضوعات پہ شاعری کرنی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے غموں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے اس کی شاعری نکھر گئی، شاعری اچھی ہو گئی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ فیض احمد فیض ذاتی دکھ کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کا دکھ بھی گہرائی سے محسوس کرتے تھے، اسی لیے ان کی شاعری میں اپنے دکھ کے ساتھ ساتھ انسانیت کا دکھ بھی شامل ہے، اور ذاتی دکھ اور دوسرے انسانوں کے دکھ کا ایک حسین امتزاج ان کی شاعری میں موجود ہے۔ ان کی کتابوں کی بات کی جائے تو نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ، سربادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، نسخہ ہے وفا، ان کی کتابیں ہیں۔ آج جس موضوع پہ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ فیض احمد فیض کو گرفتار کیوں کیا گیا، یا راولپنڈی سازش کیس کیا ہے، اور اس میں فیض کا کیا حصہ تھا، اس حوالے سے مختصر سی میں بات کروں گا۔ یہ 9 مارچ 1951 کی بات ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ فیض احمد فیض شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فوجی بھی تھے۔ انہوں نے فوج میں شمولیت کی تھی۔ 1942 میں 1942 میں کیپٹن کی حیثیت سے وہ فوج میں گئے، اور جنرل اکبر خان کے ماتحت وہ کام کر رہے تھے۔ تو 9 مارچ 1951 کو یہ خان لیاقت علی خان کی حکومت تھی، تو میجر جنرل اکبر خان کی رہائش گاہ پہ حکومت کو گرانے کے لیے ایک میٹنگ ہوئی، ایک اجلاس ہوا۔ اس میں دیگر کچھ فوجی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیض بھی شرکت کی تھی، اور کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے معلومات کے مطابق فیض احمد فیض نے اس منصوبے یا اس سازش کے خلاف بات کی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 8 گھنٹوں تک یہ لوگ آپس میں تبادلہ خیال کرتے رہے، اور آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت کے خلاف یہ سازش جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سازش جو ہے، یہ منصوبہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس فیصلے کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہی یہ میٹنگ برخاست ہو گئی، ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ تھے، کسی مخبر نے پھر پولیس کو اطلاع دے دی کہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، حکومت کو گرانے کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے، 8 گھنٹے کی نشست ہو گئی ہے۔ اور جب اس سازش کا حکومت کو پتہ چلا تو ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ظاہر ہے فیض کو بھی گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ سازش ایسی تھی کہ لوگوں کو یقین تھا کہ فیض کو جو ہے نا سزائے موت ہوگی، لیکن اسے 2.5 سال قید کی سزا ملی، اور مجموعی طور پہ 4 سال تک وہ مختلف جیلوں میں قید رہے۔ لیکن جو ناقدین ہے یا محققین ہے، ان کا موقف ہے کہ قید میں رہنا یا جیل میں رہنا فیض کے لیے
فائدہ مند ثابت ہوا، کیونکہ قید میں اس کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے جو اس کا فن ہے، شاعری کا فن، اس کو نکھار سکے۔ ظاہر ہے قید خانے میں تو انسان مکمل توجہ کے ساتھ اپنے فن پہ فوکس کر سکتا ہے، اور بہت سے ہم نے دیکھے ہیں شعراء کرام جن کو جب قید کیا گیا تو ان کا جو فن ہے، ان کی شاعری ہے، وہ نکھر گئی۔ تو فیض کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی شاعری نکھرتی چلی گئی، اور ان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا جیل میں، ان کا بھی کہنا ہے کہ کبھی کبھی وہ شعر کہنے کی کیفیت جو ہے وہ فیض پہ طاری ہوتی تھی، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ فیض جو ہے نا آپ کوئی شاعری کرنے والا ہے، تو سنایا کرتا تھا کچھ غزلیں، کچھ اشعار ان دوستوں کو۔ دو مشہور کتابیں دست صبا اور زندان نامہ، یہ دونوں کتابیں انہوں نے قید خانے میں لکھی ہیں۔ دوسرا واقعہ جو فیض کی زندگی میں آیا، وہ انہوں نے ایک فلم لکھی 1958 کو، جاگو ہوا سویرا کے نام سے۔ تو کہتے ہیں اس فلم کی وجہ سے بھی فیض کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ مارشل لا کا دور تھا اور یہ فلم جو ہے حکومت کے خلاف تھی، اسی لیے اس فلم کی جو ہے اشاعت پہ، اس کو چلانے پہ پابندی لگ گئی، اور اس کا جو پریمیئر شو ہو رہا تھا اس پہ بھی پابندی لگ گئی۔ لیکن باہر کسی ملک میں پھر اس کا پریمیئر شو کیا گیا، اور ماسکو کے بین الاقوامی فلمی میلے میں اس فلم کو پیش کیا گیا۔ لیکن جن کے لیے یہ فلم بنی تھی، لکھی گئی تھی، ظاہر ہے پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے، ان کو یہ فلم نہیں دکھائی گئی، ڈبوں میں بند کر دیا گیا، اس پہ پابندی لگا دی گئی، اور حکومت نے بہت کوشش کی کہ اس پریمیئر شو میں بھی کوئی شرکت نہ کرے، تاکہ جو فلم کے خیالات ہیں وہ عام عوام تک نہ پہنچ پائیں۔ فیض کو لینن ایوارڈ بھی دیا گیا ہے روس کی طرف سے۔ لینن جو ہے ایک مشہور فلاسفر ہے روس کا، دانشور ہے، اسی کے نام پہ یہ ایک اعزاز ہے جو کہ فیض کو دیا گیا۔ تو مختصر یہ ہے کہ مختلف عہدوں پہ رہے، مختلف کام کیا، اور ہنگاموں سے بھرپور زندگی گزاری، اور شاعری بھی انقلابی شاعری کی، عوام کے لیے شاعری کی، اور ظالم کے خلاف شاعری کی۔ فیض تو چلے گئے، لیکن ان کی شاعری زندہ رہے گی، ان کا فن، ان کے جذبات، ان کے خیالات اب بھی زندہ ہیں، اور بہت سے نئے شعراء اس کی تقلید کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، امن کے لیے کام کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ادیب کے زندگی کے خاص واقعے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔